شیر سنت کا شہزادہ وہ ڈٹا رہا اور وہ ہم کو شیر بے شہر سنت مظہر اعلی حضرت کا نور نظر لفظ جگر شہزادہ وہ ہم کو خاندانی لڑائی لڑنا نہیں سکھا کے گیا ہے، وہ ہم کو ذاتی لڑائی لڑنا نہیں سکھا کے گیا ہے، اس نے یہی سکھایا بیٹا ذات پہ بہت انگلیاں اٹھیں گی، ذات کے لیے نہ لڑنا، تمہارے دادا ذات کے لیے نہیں لڑے، مشاہد ملت ذات کے لیے نہیں لڑے، میں ذات کے لیے نہیں لڑا، بیٹا ذات کے لیے نہ لڑنا، اور دین کی بات آئے تو پیچھے مت ہٹنا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! الحمدللہ ہمیں حق ہے کہنے کا، ہمیں حق ہے کہنے کا، ہمیں حق ہے کہنے کا کہ ہم فسادی نہیں، بلکہ ہم اطمینان سکون قائم رکھنے والے ہیں۔ میں آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس لیے چھوڑ دیتا ہوں ساری باتیں جو ذہن میں ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ باتیں ہو جائیں گی۔ اتنا ضرور کہہ دوں کہ تم پریشان نہ ہو۔ جی تمہیں ایک شعر دے کے جا رہا ہوں، یہ شعر نہیں، تمہارا ہر تکلیف اگر تمہیں ہے تو اس کا علاج ہے، اور وہ شعر یہ ہے: اپنوں میں محبت سے تو غیروں میں حسد سے۔ کیا بات ہے، کیا بات! اپنوں میں محبت سے تو غیروں میں حسد سے، شیر رضا کا ذکر ادھر بھی ہے ادھر بھی۔ واہ واہ واہ! اپنوں میں محبت سے تو غیروں میں حسد سے، شیر رضا کا ذکر ادھر بھی ہے ادھر بھی۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، یہ علاقہ گواہی دے گا، یہ علاقہ جانتا ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، لب کشائی کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں، ہمارا علاقہ گواہی دے گا۔ اس علاقے کے اندر کون دین کی خدمت کرتا ہے، اس علاقے کے اندر کون احقاق حق کرتا ہے، اس علاقے کے اندر کون ابطال باطل کرتا ہے۔ جب زبانیں خاموش ہوتی ہیں، حق کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، زبان کو کھولنے والا نہیں ہوتا، اچھی اچھوں کی تم نکل کے نہیں آتی اور اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت میں اس علاقے میں عوام اہل سنت کی، چاہے وہ وہابیت سے بچانے کی بات ہو، دیوبندیت سے بچانے کی بات ہو، رافضیت سے بچانے کی بات ہو، صلح کلیت سے بچانے کی بات ہو، اچھے اچھے ہوا ہو جاتے ہیں، گھروں سے نہیں نکلتے ہیں۔ اس وقت بھی اس پورے علاقے کے اندر معصوم ملت نظر آتے ہیں، ناصر ملت نظر آتے ہیں، اس پورے علاقے کے اندر معصوم ملت کے بیٹے نظر آتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں سر پر ہوائے ظلم چلے 100 جتن کے ساتھ، سر پر ہوائے ظلم چلے 100 جتن کے ساتھ، اپنی کلاہکت ہے اسی پاک پن کے ساتھ، نبی کا دین مٹنے نہیں دیں گے، آقا کی شریعت کا کھلواڑ ہونے نہیں دیں گے، مصطفیٰ کی دین پہ آ جائے صبر نہیں کریں گے، اعلان کر دیں گے، پیغام دے دیں گے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرض مقدس فیضان خاندان حشمتیہ۔ الحمدللہ۔ واہ! ہم سے نہ پوچھو، الحمدللہ ہم کھلی کتاب ہیں، جی ہم صاف شفاف آئینہ ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہم کون ہیں، علاقہ بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس کے حبیب کا کرم ہے، آج ہم اسی نیک نامی میں شمار ہیں کہ رد وہابیہ ہی کرتے ہیں، یہی نیک نامی ہمارے ساتھ لگی ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہی نیک نامی الحمدللہ ہمارے لیے یہ سب سے بڑا تاج ہے۔ لہذا آپ سے کہنا یہ ہے کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ تو سنو میاں، سنو، 2 شعر اور سن لو، یاد آ گئے، 2 شعر اور سن لو۔ مجنون ہیں، مجنون ہیں، دم مست مریدان علی ہیں۔ بے شک بے شک، مجنون ہیں، دم مست مریدان علی ہیں، ہم لوگ غلامان علی ہیں۔ مجنون ہیں، دم مست مریدان علی ہیں، ہم لوگ غلامان
غلامان علی ہیں. سنو ہم سے نہ پڑھے جائیں گے دنیا کے قصیدے. بے شک ہم سے نہ پڑھے جائیں گے دنیا کے قصیدے. ہم خاک نجف لوگ، ہم خاک نجف لوگ، ہم خاک نجف لوگ غزل خان علی ہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ. زندہ باد. یہ اللہ والے کا کرم ہے. یہ جو تشریف فرما نا یہ ان کا کرم ہے کہ اچانک گفتگو کرتے کرتے یہ شعر یاد آ گیا. ہم سے نہ پڑھے جائیں گے دنیا کے قصیدے، ہم خاک نجف لوگ غزل خان علی ہیں. ذرا زور سے کہہ دو اور آپ بھی بولو. بریانی کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی؟ غوث کا مرغا کھاتا ہے تو مرغا بولتا بھی ہے. جی ہے نا، یہ تو ہم 11ویں شین میں آپ کو بتا چکے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے. ذرا زور سے کہہ دو ایک بار سب مل کے بولو. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعياننا ومعيننا وحافظنا ومالكنا وناصرنا وشافعنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. زور سے بولو، آپ بھی بولو. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا سرور اینوا مالک دو جہاں بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے یاروں کے یار بے مددگاروں کے مددگار احمد مجتبی حضور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ و تسلیم. ایک بار پورا مجمع بآواز بلند درود پاک پڑھے اللہ محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ و تسلیم. استاد زمن امام شعر و سخن علامہ حسن برادر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا پیغام دیتے ہیں. ذرا زور سے کہہ دو اور زور سے بولو. باغ جنت کے میرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے میرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر و شان اہل بیت، قدر و شان مصطفیٰ کے مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے. اے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، سر شہیدان محبت کے نظام پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. استاد زمن علامہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا پیارا کلام ہے سبحان اللہ، بڑا پیارا انداز ہے. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بہاروں پر ہے آجا رائش گلزار جنت کی. واہ واہ. دیکھیے آپ بیٹھے ہیں بڑے اطمینان سے، لیکن آپ تھوڑا سا اپنا انداز بدل لیں گے تو ابھی مزہ آئے گا. پھر گفتگو کرنے میں سننے سنانے میں مزہ آئے گا. ذرا زور سے کہہ دیں. اور آپ کاہے کے لیے آئے؟ خالی یہ ہمیں تاکے کے لیے.
ذرا زور سے بولو. بہاروں پر ہے آج آرائش گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے ارے زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیادت کی یہ وہ شمع نہیں جو بھوک دے اپنے فدائی کو یہ وہ شمع نہیں جو رو کے کاٹے رات آفت کی یہ وہ شمع ہے جن سے جان تازہ پائے پروانے یہ وہ شمع ہے جو ہنس کر گزارے شب مصیبت کی اکیلے پر ہزاروں. واہ واہ. آپ سمجھ پائیں سمجھ لیجئے, نہ سمجھ پائیں نہ سمجھیے, یہ کربلا والوں کا صدقہ ملتا. واہ واہ واہ. یہ کربلا والوں کا صدقہ ملتا ضرور ہے, کیونکہ اگر کربلائی کہنے کے لیے آئے ہو تو حوصلہ رکھ کے آنا, سچی مت بننا. کربلائی کہو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. یہ کربلا کے حسین نے ذہن دے دیا کربلائی کہتے ہو تو پھر بہت زیادہ مجمع اور بہت زیادہ حمایتوں کی تلاش میں نہ رہنا. کربلائی اپنے آپ کو کہا ہے, اپنے آپ کو حسین کا عاشق کہا ہے, تو اب سر بھی دینا پڑ سکتا ہے, اب پیاسا بھی رہنا پڑ سکتا ہے, اب بھوکا بھی رہنا پڑ سکتا ہے. لیکن اگر سچے حسینی ہو تو چاہے پیاسا رہنا پڑے, چاہے بھوکا رہنا پڑے, چاہے سر دینا پڑ جائے, زبان یہی کہے گی جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر نہ ہم سے ہرگز یہ ہوگا نبی کا چاہے جلال دیں گے. حسین والے ہیں, حسینی ہیں, حسین کا نعرہ لگاتے ہیں. تو اب یہ صدقہ کربلا کا مل سکتا ہے کہ کربلا میں حسین پر بھی جو کچھ کیا گیا اس کا کچھ چھینٹا ادھر بھی آ. کیا بات ہے, واہ واہ. لیکن اپنا تیور کیا ہے؟ سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. استاد زمن علامہ حسن فرماتے ہیں اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں تیر چلتے ہیں, مٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی. واہ. چاروں طرف سے تیر کی بوچھار ہے, تلواروں کی جنوار, دشمنوں کا ازدحام, 22,000 لشکر جرار, یزید نابکار ہے, اور نبی کا نواسا حسین ذی وقار ہے. جی. میدانی کارزار ہے, تنہا امام عالی مقام نواسہ مصطفیٰ ہے. واہ. چاروں طرف سے حملہ ہے, تنہا میرا حسین ہے. اکیلے پہ ہزاروں کے ہزاروں تیر چل رہے ہیں, مٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی. مگر اس اکیلے کا عالم کیا ہے؟ بے شک بے شک. اس اکیلے کی شان کیا ہے؟ اس اکیلے کا مقام کیا ہے؟ سننا. سبحان, انہی کے صدقے میں جیتے ہیں, انہی کا تیور رکھ کر جیتے ہیں, انہی کا تیور رکھ کر جیتے ہیں. اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں تیر چلتے ہیں, مٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی. یزیدی سمجھے اب ہم کامیاب ہو, ہم نے حسین کو دبا لیا. میں اب صرف دبا لیا کہہ رہا ہوں, سمجھے کہ دبا لیا, دبا لیا, دبا لیا, دبا لیا. مگر استاد زمن کا فرماتے ہیں سمجھے کہ ہیں جی, بولیں گے آپ ہیں آپ, دبا لیا. کیا سمجھے؟ دبا لیا, دبا لیا. مگر ہوا کیا؟ مگر شیر خدا کا شیر جب بپھرا غضب آیا. کیا بات, کیا بات. جب تک غضب نہیں آیا, جب تک غضب نہیں آیا, جب تک نہیں بپھرا, جب تک سمجھے دبا لیا. اب حسین کو دبا لیا, دبا لیا, دبا لیا. مگر عالم کیا ہوا؟ مگر شیر خدا کا شیر جب بپھرا غضب آیا, تو پرے ٹوٹے نظر آنے لگی صورت حزیمت کی. واہ 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 واہ. کہہ دو
کے پڑھو سبحان اللہ. نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے, ارے نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی, مگر مقصود تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا, کہ خواہش دید کہ خواہش پیاس سے بڑھتی رہے رویت کے شربت کی. بیش واہ واہ. مقطع سنو, صرف مقطع نہ سنو, ہمارا عقیدہ سنو. بے شک کیا بات ہے حضور. عقیدہ نہ سنو, ہمارا تیور سنو. صرف تیور نہ سنو, ہمارے دل کی گہرائیوں کی دھڑکن سنو. کسی کے باپ کے غلام نہیں ہے صفائی پیش کرنے بیٹھے رہے, اپنے گھر جاؤ. ہم جانتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے, بیان کرتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے, اعلان کرتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے. سنو, یہ صرف مقطع نہ سنو بلکہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ سنو. حسن سننی ہے پھر افراط تفریط اس سے کیوں کرو, ہم سب سننی ہے پھر افراط تفریط ہم سے کیوں کرو, ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. جی ممبر والے سے خاموش ہو جائیں, آپ بولیں ذرا زور سے سبحان اللہ, اور زور سے بولیں, ایک بار سب لوگ مل کے بولیں. پڑھ دیا ہم نے, جن کو سمجھنا تھا سمجھ لیا, ہم نے اپنی غلامی کا ثبوت دینا تھا دے دیا. ہم ان کے در کے غلام تھے, غلام ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک غلام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا آپ کے اس سراب و قدس کو آئندہ سال اور ترقی عطا فرمائے. لیکن یاد رکھنا سنیو, میں آپ سے بھی کہوں گا, یہ کمیٹی کے خوش عقیدہ نوجوان سنی مسلمان ہیں, ان سے بھی کہوں گا, جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم اپنا نام و نمود دکھا دیں, جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم اپنا وجود دکھا دیں, جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم اپنی ذاتی لڑائی لے آئیں, جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم مجمع دکھا دیں, بلکہ جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے دین کی بات کی جائے, اللہ رسول کا پیغام سنایا جائے, حق اقتال باطل کیا جائے. میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, کبھی اس گھمنڈ اور اس تکبر میں نہ رہنا. کمیٹی والے آپ بھی سن لو, گاؤں والے آپ بھی سن لو, اللہ والے کا عرس کر رہے ہو, تم نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا, ان کا احسان ہے کہ تم سے عرس کروا رہے ہیں, ان کا احسان ہے اپنی میلاد میں بٹھا لے ہیں, ان کا احسان ہے کہ تمہیں اپنے محفل میں بیٹھنے کی جگہ دے رہے ہیں, اس لیے کہ انہی کا احسان ہے ہماری زندگیاں جو سنور رہی ہیں, جو ہم دشمنوں سے بچ رہے ہیں. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے, جلسہ کس لیے کیا جاتا ہے, اجتماع کس لیے جمع ہوتا ہے, پوسٹر کیوں چھاپے جاتے ہیں, اعلان کیوں کیا جاتا ہے. اپنی ذاتی لڑائی لڑنے کے لیے جلسہ نہیں ہوتا, اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے جلسہ نہیں ہوتا, اپنی ذاتی لڑائی اور جھگڑے جلسوں میں آ کر ڈسکس کرنے کے لیے ممبر رسول نہیں سجائے جاتے ہیں. ممبر رسول اس لیے سجائے جاتے ہیں احقاق حق کیا جائے, اقبال باطل کیا جائے, قوم کے ایمان کا تحفظ کیا جائے. یاد رکھنا, جس دن تمہارا تیور یہ ہو گیا, کمیٹی والوں کا انداز یہ ہو گیا, پبلک ہو جائے جلسہ کامیاب ہے, علماء اکٹھا ہو جائے جلسہ کامیاب ہے, مجمع ہو جائے جلسہ کامیاب ہے, چندہ ہو جائے جلسہ کامیاب ہے, بھیڑ ہو جائے جلسہ کامیاب ہے, لنگر ہو جائے جلسہ کامیاب ہے. اس دن فیل ہو جاؤ گے, اس دن ناکام ہو جاؤ گے. دنیا بھلے سے تمہیں کامیاب کرے, دنیا بھلے تم سے راضی ہو جائے, مگر نہ رب راضی ہوگا, نہ رب کا حبیب راضی ہوگا, نہ اللہ والا راضی ہوگا. یاد رکھنا, جلسے کامیاب تب نہیں ہوتے جب مجمع کثیر ہو, بھیڑ زیادہ ہو, مولوی بہت زیادہ ہو, شملے بہت لمبے لمبے نکلے ہو. جلسے کامیاب تب ہوتے ہیں جب جلسے کے اندر بیان وہ کیا جائے جس سے قوم کے ایمان کا تحفظ ہو سکے, قوم کا ایمان بچ سکے, قوم کا عقیدہ درست ہو سکے. اگر تمہارے جلسے میں عقیدہ درست نہیں کیا گیا, اگر تمہارے عرس میں عقیدہ درست نہیں کیا گیا, تمہارا عرس بیکار ہے, جلسہ بیکار ہے, مجمع بیکار ہے, خرچہ بیکار ہے, پوسٹر بیکار ہے, اور صرف 10 لوگ بیٹھے ہیں. سچا مسلک رضا بیان ہو گیا تو 10 لوگ کا بیٹھنا کامیاب. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت عرس مقدس فیضان خاندان حشمتیہ. ہمارے نوجوان بیٹھے, یہ باتیں بھی میں نے کیوں کر دی, یہ تھوڑا سا مایوس تھے, شاید کچھ چندہ وغیرہ میں ان کو دقت آئی ہے, یہ سب لوگ. تو میں نے وہاں مدرسے پہ بھی ان سے کہا پریشان نہ ہو, جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم اپنی طاقت دکھائیں, جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان سنایا جائے. جی جلسے میں قوم اس لیے نہیں آتی کہ وہ ہماری خاندانی اور ذاتی لڑائی کا ڈسکشن سنے بیٹھ کے, قوم ہماری گھر کی لڑائی کا ڈسکشن سننے نہیں بیٹھی ہے.
قوم اللہ رسول کا فرمان سننے آئی ہے, قوم قرآن و حدیث کے اعلان سننے آئی ہے, لہذا قرآن و حدیث سنایا جائے. میں یہ باتیں کیوں کرنے لگا ہوں؟ جس کو جہاں لے جانا ہے لے جائے, میں کسی سے ڈرتا نہیں, مگر میں یہ باتیں صرف اس لیے کرنے لگا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے جلسے کا خیال رکھنا ہے. ہمارا بھی جلسہ کوئی تقابل کرنا ہو, ہمارا بھی جلسہ کسی سے مقابلے کرنا ہو, ہمارا بھی جلسہ کسی سے لڑائی کرنا ہو, بلکہ ہمارا جلسہ یہ ہے کہ ہم بلائیں اور عشق رسول کے جام پلائیں, محبت رسول کے ساگر چھلکائیں, سنیوں کے دل کو محبت رسول کا نور بنا دے اور ایسا جلسہ کرے سنی آئے تو وہ دین پر اگر نہ ہو, مکمل شریعت پر نہ ہو, تو جلسے سے جائے تو مکمل شریعت پر عمل کرتا ہوا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے حضور, ماشاءاللہ, واہ. الحمدللہ. نہ ہم وہ ہیں کہ اپنے گیت گائے ہم نے جی, نہ ہمارے باپ وہ تھے جنہوں نے اپنے گیت گائے, نہ ہمارے بڑے ابا وہ تھے جنہوں نے اپنے گیت گائے, واہ, نہ ہمارے دادا وہ تھے جنہوں نے اپنے گیت گائے. ہم نے ان کے گیت گائے, اور ہمیں پتا ہے جو مصطفیٰ کے گیت گائے گا پھر زمانہ اس کے گیت گانے سے کسی کو روک نہیں پائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم مصطفیٰ کے گیت گائیں, آقا کی عظمت بتائیں, تو کیا آقا ہمیں بھول جائیں گے؟ زور سے کہہ دو, میں آج بھی یہی پیغام دینے حاضر آیا. کوئی اور ٹاپک, کوئی اور ذہنیت اگر آپ لے کر بیٹھے ہیں, ذہن سے پرے کر دیجئے, ذہن کے خیالات سے پرے کر دیجئے, حاشیہ ذہن سے ایک دم الگ نکال کے بیٹھیے اور یہ سوچ کے بیٹھیے کہ ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں, مصطفیٰ کی عظمت سننے آئے ہیں, اللہ والوں کے دیوانے ہیں, اللہ والوں کی عظمت سننے آئے ہیں, اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ رسول سے محبت سننے آئے ہیں. ہمارا تیور یہ ہونا چاہیے, ہمیں کسی سے مطلب نہیں, بس انہیں جانا, انہیں مانا, میں رکھا غیر سے کام, للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان. واہ واہ, الحمدللہ. اب سنو, اب آپ کا ذہن تھوڑا صاف ہوا ہوگا, ورنہ آپ کا ذہن اگر خلفشار کا شکار رہتا تو آپ ہماری بات سن نہیں پاتے, اس لیے یہ مقدمہ ترتیب دینا پڑا. خاتمہ کہاں ہوگا وہ تو آپ کے اوپر. ذرا زور سے کہہ دو, عرس کرنے چلے. الحمدللہ, کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. اتنا تو علاقے والوں کو شیر بے شیر سنت معصوم ملت کے غلاموں نے سکھائی دیا ہے, تو وہ خود بولنے لگتے ہیں. لیکن جب ہم عرس کرتے ہیں, اللہ والوں سے مدد مانگتے ہیں, چندہ ہم دیں, پبلک ہم اکٹھا کریں, محنت ہم کریں, جلسہ ہمارے سنی بھائی سجائیں, اور 24 کو تکلیف ہونے لگ جائے. جلسہ کون سے ثابت ہے؟ تیرا ولی ہے, نہیں. تو نے درگاہ بنائی, نہیں. تو نے اینٹیں لگائی تھی, نہیں. گنبد تیرے ابا نے بنائی تھی, نہیں. چندہ تو نے دیا, نہیں. پنڈال تو نے لگایا, نہیں. مائک تو نے لگایا, نہیں. تو نکل ادھر سے. جب تیرا کچھ نہیں, اللہ والا ہمارا, اللہ والا, عرس اس کا اور محبت ہماری, میدان اس کا, اس کے غلاموں کے لیے. تو کدھر سے آیا؟ اپنا پجامہ اٹھا, بھاگنے میں آسانی ہے, اسی لیے تیرے گرو گھنٹال اٹنگئی رکھتے ہیں. کیا بات, کیا مثال ہے. یہ علاقہ شیر سنت کا ہے, یہ علاقہ معصوم ملت کا ہے. چلے اٹنگے پیجامے والے ادھر سے نکل, کہیں اور جانا. نہیں, تم بتاؤ, اللہ والوں کو عرس کرنے چلے ہو, ان کے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے, یہ کچھ کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. تم ان کا عرس کرنے چلے ہو, بتاؤ تو یہ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ تم نے کیوں عرس کیا؟ کیا اللہ والوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے؟ جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو. خدا کے یہاں کیا نہیں ہے؟ تمہیں اولاد مانگنا ہے خدا سے مانگو, بیٹے مانگنا ہے خدا سے مانگو, بیٹی مانگنا ہے خدا سے مانگو, دھندا کرنا ہے ٹھیک خدا سے مانگو, کاروبار ٹھیک خدا سے مانگو. جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, خدا کیا ہے کیا نہیں. میں جلدی کچھ باتیں آپ کو بتا دوں, نہیں بلکہ دکھا دوں. جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو. اچھا, خدا کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے. کیوں بھیا, ولی کچھ دے سکتے نہیں. اچھا, ہمارا عقیدہ تھا اور ہے اور رہے گا
مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں بے شک منہ مانگے پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں کیا بات ہے، گے. واہ. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. ایک مسئلہ اور آپ کو اگر دقت نہ ہو تو میں یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ایک مسئلہ بیان کر دوں. یہ بات پوری روک کر ایک نیا مسئلہ بیان کر دوں جو میرے ذہن میں بھی کل ہی سے آیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ممبر نہیں، میں کیا کہوں، لکھنؤ کے ہاسپٹل کے پاگل خانے کی ضرورت ہے. مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہابی کا نکاح پڑھانے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا. وہابی کا نکاح پڑھانے سے نکاح نہیں ٹوٹ جائے گا. اچھا مولانا صاحب، نکاح تو اماں کے ساتھ بلاత్కాر کرنے سے بھی نہیں ٹوٹے گا، کرو گے؟ جواب دو. نکاح تو باپ کو پٹک کے مارنے سے بھی نہیں ٹوٹے گا، پٹک کے مارو گے. یہ کون سا طریقہ لے کے آئے؟ وہابی کا نکاح پڑھانے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا. مولانا صاحب ہوش میں رہ کے بات کرو. اگر وہابی کو، اگر بددین کو، اگر دیوبندی مرتد کو مسلمان جان کے نکاح پڑھا دیا تو نکاح ہی نہیں ایمان بھی چلا جائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ. قوم کو گمراہ نہ کرو. ہم کسی پہ بولے نہ بولے، مگر اگر وہابیت کی کوئی حمایت کرے گا تو شیر سنت کی اولاد جبڑا چیرنے کے لیے تیار ہے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. مفتی اعظم پیلی بھیل شریف. واہ واہ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے تماشا کیا گیا تھا کہ وہابی کے ساتھ کھانے سے کوئی کافر نہیں ہو جائے گا. اس کی پلیٹ ادھر، اس کی پلیٹ ادھر. پھر تماشا ہوا کہ وہابی کا نکاح پڑھانے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. مجھ سے سنو مسئلہ، اور جب چاہو جہاں چاہو بیٹھ لینا. میں ڈرتا کسی سے نہیں، مگر بیٹھتا وہاں ہوں جہاں دین کا فائدہ ہو، اپنا نہیں. کیا بات. اپنے فائدے مجھے تلاش نہیں کرنے آتے، اس لیے کہ میرا ایمان ہے. تم کیا دو گے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. واہ 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 واہ. سنو، وہابی کو سنی مسلمان، سنی ہٹائیے، وہابی کو مسلمان جان کے اگر نکاح پڑھا دیا، وہابی کو مسلمان جان کے اگر سلام کر لیا، وہابی کو مسلمان جان کے اگر تعظیم کرا، خالی وہابی کو، دیوبندی کو اگر مسلمان جان لیا تو پھر تمہارا ایمان چلا گیا. نکاح کی بات کہاں کرتے ہو؟ پھر ایمان بھی چلا گیا، اسلام بھی چلا گیا. پوچھو علماء سے، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ علماء حرمین شریفین طیبین طاہرین زادہم اللہ شرفا و تعظیما اعلان فرماتے ہیں، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. جو وہابیوں کے کافر ہونے، دیوبندیوں کے کافر ہونے میں شک کرے گا وہ بھی کافر. کیا بات، کیا بات. زندہ باد. ان کا مذاق نہ بناؤ، دیوبندیوں کی حمایت نہ کرو. واہ. اور اگر اتنی محبت چل رہی ہے، اگر دیوبندیت کی حمایت اتنی سر چڑھائی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کھول کے اعلان کر دو دیوبندی ہو. کیا بات ہے. پھر ہم تم سے کبھی شکوہ نہیں کریں گے، مگر سنیت کے لبادے میں اگر شپکون مارنے کی کوشش کرو گے، سنیت کے لبادے میں آ کے اگر سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو گے، سنیت کے لبادے میں آ کے وہابیوں کی بولی بولو گے، سنیت کے لبادے میں آ کے سنیت کو تباہ کرنے کی اور صدا کلیت کی آبیاری کرنے کی کوشش کرو گے تو بھول مت جانا ابھی معصوم ملت کی اولاد علاقے میں زندہ ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. حق ہے. پوچھو، مگر ہائے افسوس صد افسوس، زبانیں گونگی ہو گئی، علاقے میں سناٹا ہو گیا. مسلک اعلیٰ حضرت کا سینے سے نہیں نیچے سے بھی نعرہ لگانے والے بولنا بند کر دیے، کیونکہ معلوم ہے اس پہ کوئی بولے گا تو شیر رضا کا پوت ہی بولے گا، شیر رضا کی اولاد ہی بولے گی. لہٰذا میں سنیوں بہت زیادہ ڈائلاگ بازی کرنے نہیں آیا، میں صرف اتنا سمجھانے آیا ہوں. مسئلہ سمجھو. اگر وہابی دیوبندی کو تم نے معاذ اللہ سنی مسلمان سمجھ لیا تو تمہارا ایمان چلا جائے. جی. جو مفتی عبدالرحمان سے بیٹھے ہیں، آؤ میرے مدرسے میں کتابیں دکھاؤ. میں انبار لگا ہے، فتاوی الحرمین اعلیٰ حضرت کی ہے، اصول الحرمین اعلیٰ حضرت کی ہے، تمہید ایمان اعلیٰ حضرت کی ہے،
ڈھیروں کتابیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھی، قرآن سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا، احادیث مبارکہ سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا، اقوال ائمہ سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا، اقوال صحابہ سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا، کردار اہل بیت سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا، ہر نہج، ہر طریقہ، ہر پہلو سے میرے امام نے ثابت کیا ہے کہ جو بددین وہابی دیابنا مرتدین کو مسلمان کیا ان کے کافر ہونے میں شک کرے گا وہ بھی مسلمان نہیں۔ بیش واہ! سنو، ابھی میں ایک پہلو چھوڑ کے آدھا نہیں بیان کروں گا، مسئلہ پورا بیان کروں گا، دوسرا پہلو چھوڑوں گا نہیں۔ مخالف کہے گا مولانا ہم نے اس مسئلے پہ نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی وہابی کو مسلمان جان کر نکاح پڑھائے تو کافر نکاح نہیں ٹوٹے گا، یہ نہیں کہا تھا ہم نے، تو یہ سوچ کے کہا تھا وہابی کو وہابی جان کر۔ ارے نادان، زہر کو زہر جان کر کون پیتا ہے؟ جی دکھا کوئی ایک بندہ؟ چھرے کو چھرا سمجھ کے کوئی مارتا ملے گا؟ زہر کو زہر جان کر کوئی پیتا ہے؟ نہیں، جان چلی جائے گی۔ تو مجھے بتاؤ، آپ کہو گے اس کا مطلب یہ ہوا جو بھی وہابی سے سلام کرتا ہے سب مسلمان سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، زہر تو نے پلایا ہے، فتنہ تو نے پیدا کیا ہے۔ سن، اگر وہابی کو مسلمان جانے گا اس کے بعد نکاح پڑھایا تو چاہے ملا جی ہو، پیر جی ہو، شملے والے ہو، امامے والے ہو، ایمان چلا جائے گا، کافر ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کو وہابی جان کر، اس کو وہابی مان کر، کافر مرتد جہنمی جان کر اس کے بعد نکاح پڑھایا تو کم سے کم فاسق مومن حرام کے مرتکب ہوں گے، علل اعلان توبہ کرنا ضروری ہے۔ واہ! بیش! زندہ باد! شریعت کا مسئلہ، دین کا مذاق نہ بناؤ، دین کا کھلواڑ نہ کرو۔ جانیں قربان ہوئی ہے تو یہ حدود قائم ہوئے ہیں، زندگیاں قربان ہوئی ہے تو سنی دیوبندیوں سے الگ ہوئے ہیں، بزرگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں تو سنیوں کو دیوبندیوں سے الگ کیا ہے، گاؤں گاؤں شیر سنت نے مناظرہ کیا ہے تو سنی وہابیت کے چنگل سے بچوائے ہیں، دیوبندیت کے چنگل سے بچوائے ہیں۔ ان کو دوبارہ دیوبندیت اور وہابیت کے دامن تصویر میں کھینچنے کی کوشش نہ کرو۔ یاد رکھو یہ خوش عقیدہ سنی مسلمان ہے، بتانا ہے یہ ڈھیروں مسئلے شریعت کے ہیں، نکاح کے مسائل بتاؤ، طلاق کے مسائل بتاؤ، شریعت میں نماز کے مسائل بتاؤ، اور جتنے مسائل بتانا ہے بتاؤ۔ تم پلپلے ہو، ہمت نہیں ہوتی رد وہابیہ کرنے کی، ہم تمہیں دعوت نہیں دیتے، اس لیے کہ رد وہابیہ کرنا عورتوں کا کام نہیں ہے، ہجڑوں کا کام نہیں ہے، زنخوں کا کام نہیں ہے، مولا علی کے در کے غلاموں کا کام۔ واہ 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 واہ! کربلا کے اندر لڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی، حسین کے غلاموں کی بس کی بات۔ ذرا زور سے کہہ دو، میں زیادہ کچھ نہیں بیان کروں گا، بات دوسری طرف چل رہی تھی، ذرا زور سے بولو۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ آئے نہیں؟ کوئی بولا ہاں؟ کوئی بولا کیا؟ میں سوال کر رہا ہوں، مجھے آواز کسی کی نہیں آئی۔ کوئی ہاں بولا؟ تقریر شروع رکھے ہیں تو کیا سمجھتے ہو؟ آپ کہہ دو گا نہیں بند کر دے تو ہم بند کر دیں گے؟ ذرا زور سے کہہ دو اور آپ بھی بولو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بالکل واضح مسئلہ سن لو سنیو، اگر وہابی کو مسلمان جان کر سلام کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، تعظیم کی، چائے پلائی تو تمہارا ایمان چلا جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، نکاح تو بالائے کا ایمان ہی چلا جائے گا۔ اور اگر اس کو وہابی جان کر، جہنمی کتا جان کر تب سلام کیا تو تم فاسق مومن ہو گئے، تمہارے پر توبہ ضروری ہو جائے گی۔ لہذا اعلان کرتے رہو، پیغام دیتے رہو، گنگناتے رہو اعلیٰ حضرت کے انداز اور انہی کے آغاز کے اندر اس طرح سے پیغام دیتے رہو۔ کس سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت۔ یہ اسٹیٹ والے بہت زور سے بولتے ہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آتی ہے، پتہ نہیں آپ کی غلطی ہے کہ آپ بولتے نہیں ہو یا ان کی غلطی ہے کہ یہ آپ سے تیز بول رہے ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ، بس اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ، میں دیکھتا رہتا ہوں، میرے پاس بزرگوں نے تھرمامیٹر دیا، سب کو چیک کرتا ہے کون کہاں تک پہنچا ہے، کس کو کہاں 1200 mg دینا ہے، کوئی کون 50 mg نہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈوز ڈاکٹر چیک کر کے دیتا ہے، ہم وہ ڈاکٹر نہیں خالی لیبل لگا کے پھریں۔ الحمدللہ بزرگوں نے ڈاکٹر کا لیبل ہم کو بعد میں دیا، پہلے اپنے برابر میں بٹھا کر خوب تجربہ کر لیا ہے تب یہ لیبل عطا فرمایا۔ یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمیں اپنی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی تو تعریف سے یہی ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ ذرا زور سے کہہ دو، تو بات کیا چل رہی تھی؟ دیوبندی بولا، یہ وہابی بولا، اٹنگے پیجامے والا بولا، اللہ والوں کا عرس کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں۔ ولی اللہ کے در پہ جاتے ہیں؟ بالکل جاتے ہیں۔ وہ عرس ہمارا، ولی ہمارا، درگاہ ہماری، مزار ہمارا، ہم سنیوں نے بنوایا۔ تو کدھر سے آیا؟ جہاں آیا تو وہیں چلا جا، کیونکہ تیرا پپا ابلیس وہیں جائے گا، تو بھی اسی کے پیچھے پیچھے جانے والا ہے۔ جی ثابت کرو، ثابت کرو۔
ثابت کرو, قرآن سے ثابت کریں, حدیث پاک سے ثابت کریں. ایک بار نہیں 1000 بار ثابت کر چکے, ہمارے علماء 1000 بار ثابت. چلو صحیح ہے, تمہارے گھر سے ثابت کرتے ہیں, دیوبندیوں کے گھر سے ثابت کر دیں, تمہارے گھر کی کتاب لا کر اسی کا حوالہ پیش کر دیں اور اسی سے ثابت کر دیں. تم ہم سے کہتے ہو ثابت کرو ثابت کرو, چلو تمہارے گھر کی کتاب سے ثابت کر دیں. ذرا زور سے بولو جی, اور زور سے بولو. یہ جو ولی ہے, تم کہتے ہو یہ دیکھ نہیں رہے, یہ قبر میں زندہ ہے. اے بھیا, اے رومال والے سفید والے, کیا نام ہے ان کا؟ آئے ہمارے نمبر میں پتہ نہیں کیا کیا لگتا ہے. خدا کا شکر آپ یہ لگا چلے جاؤ بھیا, ورنہ بیٹھے رہو گے آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. وہ چیز بھی ایسی ہے انسان کا ذہن آؤٹ ہو جاتا ہے, پھر بیٹھنا بیکار ہو جائے گا. آنکھیں تو کھلی ہوں گی مگر دیکھ نہ پائے گا. آپ کو رخصت ہے, شریعت ہماری رخصت رکھتی ہے. وہ الگ بات ہے لوگ رخصت نہ سمجھ پائیں. جی, واہ, بیچارے الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ رخصت ہی نہیں سمجھ سکے. ہماری شریعت ہر مسئلے میں رخصت رکھتی ہے, اور اس میں اعلیٰ حضرت کا پورا ایک رسالہ ہے غالباً, جس کا پورا نام ذہن میں نہیں آ رہا, فی اماکن الرقص کر کے ہے. ہاں, جلی النص فی اماکن الرقص بتا دیا, بول دی میں نے یہ گرا. اب اگر سن لینا تو ایک بار پڑھ لینا جا کے. یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ جاؤ وہیں رہنا, جن سے کہہ رہا ہوں انہوں نے سن لیا ہوگا. ہاں, جلی النص فی اماکن الرقص, اعلیٰ حضرت کا رسالہ. موقع ملے تو پڑھ لینا, ورنہ تو کہیں گے مارتے رہنے ادھر ادھر. سنو, ذرا زور سے کہہ دو اور زور سے بولو, ایک بار مل کے بولو الحمدللہ. یہاں کے دیکھو سنی بھی زندہ, سنی کا ولی بھی زندہ. واہ 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 واہ. اٹنگے والے سے کہا تیرا پجامہ جتنا اٹنگا ہے اٹنگا ہوتا رہے گا. سنی زندہ ہے, زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل رہا. ارے سر کا موقع ہے ہو, کہہ دو. بھائی صاحب تقریر لمبی ہوتی جا رہی ہے, ایسا نہ ہو نماز فجر ہو جائے. ایک بار تو ہو چکی ہے. سنیے, ولی کچھ نہیں کر سکتے, ولی کچھ نہیں کر سکتے, ولی کچھ نہیں کر سکتے. یہ تم خبر پہ گئے, چادر لے کے گئے, چادر چڑھائی, چادر چڑھانے کے بعد تم نے سلام پڑھا, ہاں پڑھا, پھر دعا مانگی, کس سے مانگی؟ ہم نے کہا ولی سے مانگی. ایک بات اور بتا دوں, آج بڑی ذمہ داری والا پہلو کھولنے جا رہا ہوں. آج بڑے دن سے میرا دل بے چین ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے, اور میں آج صرف بیان کر رہا ہوں اجمالی. انشاءاللہ اس پہ تفصیلی دلائل کے ساتھ تقریر کرنا مجھے. آج اپنے آپ کو کچھ سنی کہنے والے صحیح سے نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اہل سنت کا مسلک کیا ہے, اہل سنت کا مشن کیا ہے, اور ذہن یہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کو صرف وسیلہ مانتے ہیں. نا, بالکل غلط. جن صاحب کو اس پہ بات کرنی ہے, ریکارڈنگ جا رہی ہے, بات کر لینا. ہم اللہ والوں کو صرف وسیلہ نہیں مانتے, بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو طاقت دے دی ہے, اب ان سے مانگیں گے تو یہ بھی عطا کریں گے. اب ان سے مانگیں گے تو یہ بھی. خالی یہ نہ سمجھنا کہ یہ رب کی بارگاہ کا وسیلہ ہی ہے, دیتا رب ہے اور یہ خالی وسیلہ ہے. نہیں, رب نے انہیں اختیار دے دیا. بے شک حقیقتاً دیا تو رب ہی کا ہوتا ہے, مگر رب نے ان کو اختیار دے دیا. اب تم بانٹا کرو, اب تم بانٹا کرو, اب تم بانٹا کرو. تب میرے مفتی اعظم سرکار اعلان کرنے لگے, ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام, ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام. واہ واہ واہ. صاف مسئلہ بتا رہا ہوں, اللہ والوں کو رب نے اختیار دے دیا. تم ڈائریکٹ ان سے بھی مانگ سکتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ خالی مولوی صاحب صلح کلی پیٹ کے درد تمہارے نہ ہو جائے, آنکھیں انتڑیاں تمہاری نہ گھومنے لگ جائیں, کیونکہ مشاہد ملت نے اوڑھنی نکالی تھی, ان کے بھتیجے آتے نکالے پڑے. واہ کیا بات ہے. قوم پریشان ہے کہ پورا آپریشن کا ڈپارٹمنٹ انہی کے پاس چلا گیا. ارے اسلام پوری مولوی کی قوم اسی میں پریشان ہے. جتنا بھی آپریشن کا معاملہ سب انہی کو مل گیا. یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. 18 سال کی عمر تھی, شیرو شہر سنت کی ہلدوانی کی سرزمین پر بھیج کر بتا دیا, دیکھ لو ابھی سے یہ ڈپارٹمنٹ میں نے حشمت علی کو دیا ہے. واہ.
دو. ہاں تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں حضور مشاہد ملت نے ایسی اوجھڑی نکالی کہ آج تک اوجھڑی اندر نہیں آتی ہے. پریشان ہے, نکال دی حضور مشاہد ملت نے. الحمدللہ میرا وہ پیر ہے, میرا وہ امیر ہے, واہ اس کو مشاہد ملت کہتے ہیں. بیش زندہ باد. ہاں میاں جانتے ہیں آج ڈنڈی مار لو مگر مشاہد ملت کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جی دائیں بائیں رستہ ڈھونڈا کرتے تھے کچھ لوگ. مفتی عبد الرحمان صاحب جانتے ہیں باتھ روم کے اندر چھپ کر دروازے سے جھانکتے تھے, بھیا گئے کہ نہیں گئے, بھیا گئے کہ نہیں گئے. الحمدللہ ہم اس پیر سے مرید ہے جس کو مشاہد ملت کہتے ہیں. ماشاءاللہ. ہم اس پیر سے مرید ہے جس کو حضور معصوم ملت کہتے ہیں. ہم اس پیر سے مرید ہے جس کو مشہود ملت کہتے ہیں. ہم اس پیر سے مرید ہے جسے حضور فاتح کشمیر کہتے ہیں. ہم اس پیر سے مرید ہے جسے لٹانے اور دکھانے کی ضرورت نہیں, علاقہ جب بھی چاہے آئے اور اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ کے جائے. ہمیں تقوی کے ڈھول پٹوانے کی ضرورت نہیں. ہم اس پیر سے مرید ہے جسے ناصر ملت اپنے وقت کا متقی اعظم کہتے ہیں. واہ 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 واہ. اب میں وقت کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو اصل چیز پہ بھی دور دور تک نہیں آیا. اور میں مفتی صاحب سے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر تقریر کے دوران میرے ذہن میں چلنے والے عنوانات سے کوئی ایک ٹچ ہو جائے پھر میرے لیے سمندر کھل جاتا ہے, پھر میں تقریر ختم نہیں کر پاتا ہوں. میں بھی عشاء کے بعد یہی کہہ رہا تھا حضرت سے, تو اس لیے میں زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا. الحمدللہ ہم زندہ ہمارے ولی زندہ, ہم زندہ ہمارے صابر, ہم زندہ ہمارے وارث, ہم زندہ ہمارے خواجہ, ہم زندہ ہمارے نظام الدین, ہم زندہ ہمارے قطب الدین, ہم زندہ ہمارے مخدوم سمنا, ہم زندہ ہمارے صابر کلیر, ہم زندہ ہمارے اعلیٰ حضرت, ہم زندہ ہمارے شیر سنت, ہم زندہ ہمارے مشاہد ملت, ہم زندہ ہمارے حضور معصوم ملت. آگے خود دیکھ لینا. اللہ والوں کے در پہ گئے تھے, ہاں گئے تھے. چادر پکڑی تھی, ہاں پکڑی تھی. چڑھائی تھی, ہاں چڑھائی تھی. فاتح کی تھی, ہاں فاتح کی تھی. دعا کری تھی, ہاں دعا کری تھی. سنو میں بات یہ ختم کر کے نہیں جاؤں گا, جو مسئلہ بیان کیا اس کی دلیل دے دوں. قرآن میں ڈائریکٹ رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ذرا زور سے کہہ دو. مولانا صاحب اگر موقع ملے کبھی تو اس آیت کا شان نزول دیکھ کے آنا. اس میں جو بیان کیا گیا ہے آیت, اس کی تفسیر میں مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ کہا جاتا ہے ایک شخص ہے حضور حضرت ایک شخص ہے مولا کائنات فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار بھوترا حالت نماز میں ہے. ایک شخص آیا اور اس کے بعد سوال کرنے لگا, مانگنے لگا, کچھ دے دیا جائے. سوال کرنے لگا, مانگنے لگا, کچھ عطا کر دیا جائے. حالت رکوع میں ہے مولا کائنات, رکوع کی حالت میں ہے علی مرتضیٰ. حالت رکوع ہی میں ہی غالباً فرمایا گیا کہ اپنی انگوٹھی نکالی اور اس کو دے دی اور نماز پڑھنے لگے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی کا نزول ہوا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سنو سنو, مومن بھی اللہ مددگار ہے اور رسول بھی مددگار ہے اور مومن بھی مددگار ہے. وہ جو زکات دیتے ہیں ذرا حالت کے وہ رکوع میں ہے, رکوع کی حالت میں زکات دیتے ہیں. مفہوم آیت مقدسہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حجرے کے اندر سے باہر تشریف لائے. آقا نے پوچھا تم کیا کرنے آئے؟ اور کیا حضور کچھ سوال کر رہا تھا کہ ایک بندے نے آپ کے, ایک عاشق نے آپ کے, ایک چاہنے والے نے آپ کے میرے سوال کو پورا کر دیا, مجھے کچھ دے دیا, میں کچھ مانگ رہا تھا. کہا کس نے دیا؟ اس بندے نے اشارہ کیا مولا کائنات کی طرف. علی نے دیا ہے, فاتح خیبر نے دیا ہے, حیدر کرار نے دیا ہے, شیر خدا نے دیا ہے. آقا نے جب دیکھا, جب مولا علی نے اس کو دیا تھا, علی رکوع میں تھے, اور جب آقا تشریف لائے سوال کیا, علی قیام میں ہے. مولا علی کو دیکھا, حضور نے فرمایا انہوں نے دیا. کہاں انہوں نے دیا؟ اب آقا تصدیق کرتے ہیں جب دیا تھا اس وقت یہ کون سی حالت میں تھے؟ جواب دیا جاتا ہے جب انہوں نے دیا تھا اس وقت یہ رکوع کی حالت میں ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں آیت کا نزول ہوا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک اللہ مدد کرتا ہے, اس کا رسول مدد کرتا ہے, اور بے شک یہ رکوع کی حالت میں بھی تمہاری مدد کیا کرتا ہے. واہ واہ واہ, زندہ باد, کہہ دو ماشاءاللہ. ذرا زور سے کہہ دو
سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے وہ علی ہے، ہاں علی۔ ڈائریکٹ رب نے فرما دیا ایمان والے مددگار ہیں۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا اور ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں۔ پتہ چلا ہماری مدد اللہ بھی کرتا ہے، رسول اللہ بھی کرتے ہیں، اور یہ اللہ والے بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ کہیں اور سے نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے ثابت ہے۔ مگر وہابی کا کیا کرے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیوں سے منظور بہانا تیرا، ان کے نہ عقل ہے نہ دماغ ہے، بس گھومتے ہیں پھرتے ہیں نگر نگر ڈگر ڈگر، گاؤں گاؤں قریا قریا، ستو کی بوری لاتے لاتے پھر رہے ہیں، عذاب الہی بھوئے بھوئے پھر رہے ہیں، اور قوم کو گمراہ کرنے۔ ارے ولی سے نہ مانگنا، ولی سے مانگنا شرک ہے، ولی سے مانگنا بدعت ہے۔ ہم نے کہا کہیں اور سے نہیں، تمہاری کتاب سے۔ اب پڑھی لوں گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب جب وطن مادر میں تھے، یہاں بھی نام ولی اللہ کا، یہاں بھی نام ولی اللہ۔ واہ کیا بات! یہ تو ابھی دیکھا میں نے، یہ تو ابھی جب پڑھا تب دیکھا میں نے۔ مطلب اس ولی اللہ کی خواہش تھی کہ یہ ولی اللہ والا واقعہ بیان ہو جائے۔ ذرا زور سے کہہ دو، یہ دیکھ دیوبندی طاقت دیکھ، بولنا ہمیں تھا مگر کیا بولیں گے جو ادھر سے حکم ہو رہا۔ سبحان اللہ، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ذوق یقین کامل تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر مجھے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ظاہر ان کا میں گنہگار، وہ میرے شفیع، اتنی نسبت مجھے کم ہے تو سمجھ۔ بیش زندہ باد۔ آگے سننا، اب ولی اللہ کا جب نسبت جڑ گئی ہے ولی اللہ کی، تو اب یہ نسبت بھی یاد رکھنا اور واقعی بھی سنتے جانا۔ ذرا زور سے کہہ دو، شاہ ولی اللہ صاحب جب وطن مادر میں تھے تو ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ اے دیوبندیوں، یہ تمہاری کتاب جس کا نام حکایت اولیاء ہے، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے بزرگ بھی اللہ والے کے مزار پر حاضر ہوا کرتے تھے، تو اگر یہ مشرک نہیں تو ہم ولی اللہ کے مزار پہ حاضر ہو کر کہے کہ مشرک ہو۔ واہ تم کرو تو سب ٹھیک، اللہ ہمیں ایسی روش سے بچائے کہ ہم کریں تو سب ٹھیک اور تم کرو تو نہیں، غلط ہے اور صحیح ہے۔ شخصیتوں سے شریعت نہیں بدلتی، شریعت اپنا حکم اپنا رکھتی ہے۔ میں تفصیل پھر نہیں کروں گا، ذہن نہیں کرانے، لیکن بات نہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب جب وطن مادر میں تھے، وطن مادر سمجھے عبدالرزاق بھائی؟ ہمارے وہ آئے تھے، چلے گئے کیا آپ کے والد؟ اچھا ماشاء اللہ، اتنا ضعیف آدمی جب ابھی تک بیٹھا ہے تو سمجھ لو ہم کتنے مضبوط ہیں۔ واہ واہ اتنا ضعیف آدمی جب ابھی تک بیٹھا ہے تو سمجھ لو ہم کتنا مضبوط ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم اپنی دم پہ نہ مضبوط تھے، نہ مضبوط ہیں، نہ مضبوط ہوں گے۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ آقا رہے سلامت تمہاری نسبت، اپنا تو بس آسرا یہی ہے۔ واہ واہ حسین پہ بھروسہ کرتے تھے، غوث پہ بھروسہ کرتے تھے، صابر پہ بھروسہ کرتے تھے۔ الحمدللہ، ذرا زور سے کہہ دو۔ نہیں میں نہیں بولوں گا، میں اپنی باتیں کروں گا۔ ہاں مجھے یاد رکھنا چاہیے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی پھر باتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ اٹنگے پیجامہ والوں کی چمڑی اکھڑنا ضروری ہے۔ مئی جون کا مہینہ ہے، لوگ بڑے آرام سے کھانا کھا لیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں یہ بددین بے دین وہابی دیوبندی ہیں۔ کیا کہا؟ جب شاہ ولی اللہ صاحب وطن مادر میں تھے تو کالو بھائی ناگپور سے آ گئے؟ ہاں وعلیکم السلام۔ کہاں تھے وطن؟ نیچے بیٹھ۔ وطن تو سمجھو وطن مادر کا ہوا تھا نہ ہی سمجھ ماوا، سمجھو وطن مادر، مادر مانے مہتاری اور وطن مانے اٹوا۔ وطن مادر یعنی مہتاری کے پیٹ ماں تھے، یہ اصلاحی خاصیت ہے، تصویر تو ضرور لے کے آتا ہے۔
جب تک تصویر نہ لے آئے. ہاں جتنے علم ہیں سب کی تصویر. سفاری ہے تو سفریا ہے نا, اپنی پہچان الگ رکھنا چاہیے. یہ اس علاقے کی خاصیت ہے کہ یہ ہندوستانی دنیا میں کہیں چلا جائے اپنی پہچان نہیں بھولتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ مئی جون میں کہیں شادی نہیں کرتے, اپنے علاقے میں آ کے شادی کرتے. بڑی اچھی بات ہے, مجھے بڑی پسند آتی ہے. الحمدللہ. میں نے بالکل کلیئر بات کروں, میں نے شادی کی رسموں میں جتنا عید میلاد النبی کے جلسے ادھر علاقے میں دیکھے ہندوستان میں کہیں نہیں دیکھے. کہ علاقے میں کیوں دیکھے؟ اس لیے کہ یہ علاقہ کسی اور کا نہیں, شیر میں اہل سنت کا سینچا ہوا علاقہ ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد, ماشاءاللہ. الحمدللہ. مجھے فخر محسوس ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے. گاؤں میں ایک شادی تو ایک محفل, دو شادی تو دو محفل, چار شادی تو چار محفل. کتنا خوش عقیدہ علاقہ ہے الحمدللہ. بارات ہے تب بھی آقا کو یاد کرتا ہے, جنازے ہے تب بھی آقا کو یاد کرتا ہے. اس سے بڑی خدمت دین کی مثال کیا ہوگی کہ شیر سنت نے جب اس علاقے کا دورہ کیا, لوگ ان کے عاشق بنے مگر انہوں نے سب کو مصطفیٰ کا عاشق بنا. واہ. کیا ہے, جب حضرت شاہ ولی اللہ بطن مادر میں تھے, یعنی ماں کے پیٹ میں تھے, ماں کے, زور سے بولو بھیا, ارے ابھی بہت تم بولے کہے کھاؤ. بچ کے 38 منٹ ہو گئے. ہاں یہ تو غلطی ہو گئی, آپ کو ٹائم نہیں بتانا چاہیے تھا. آپ بڑی دیر سے گھڑی نہیں دیکھ رہا, صرف مجھے دیکھ رہا ہوں. کوئی بات نہیں, روز بجتے ہیں, 2 بجتے ہیں, 12 بھی بجتے ہیں, سب بجنے ہیں. جب شاہ ولی اللہ صاحب بطن مادر میں تھے, یعنی ماں کے پیٹ میں تھے, تو ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور مراقب ہوئے. ادراک بہت تیز تھا. خواجہ صاحب نے فرمایا, مزار میں جو لیٹے ہیں خواجہ قطب الدین, ان کے مزار پہ یہ حاضر ہوئے. قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہے نا, کون, عبد الرحیم, شاہ عبد الرحیم صاحب, شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب کس کے مزار پہ گئے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے. دیوبندی اگر مزار پہ جانا شرک ہے, دیکھ تیری کتاب جس کا نام حکایت اولیاء ہے, اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ گئے مزار پہ, اور گئے تو ایسا نہیں خالی ہاتھ لوٹ کے آئے, نہ ہم لوٹ کے آئے خالی ہاتھ, نہ وہ لوٹ کے آئے. ذرا زور سے کہہ دو. اب وہاں گئے, وہ جو مزار کے اندر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی لیٹے لیٹے, ان کا عالم کیا ہوا تو لکھتے ہیں ادراک ان کا بہت تیز تھا. خواجہ صاحب نے فرمایا, یعنی حضرت خواجہ قطب الدین جو مزار کے اندر تھے, یہ مزار کے اوپر تھے, وہ اندر سے فرمائیں, یہ اوپر سے سن لیں. ٹیلی فون تھا, موبائل بھیجے رہے ہو, یہ کنیکشن کیسا ہے؟ جب یہ اوپر بیٹھ کے اندر کی سن سکتے ہیں تو مصطفیٰ وہاں بیٹھ کے ہماری یہاں سے سن سکتے ہیں. واہ 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 واہ. بیش نزدیک کے سننے والے وقار, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. یہ سلام نہیں ہوا, یہ تو چار نہیں ہے. سنو, ہاں سبحان اللہ. ادراک بہت تیز تھا. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری زوجہ حاملہ ہے. قبر والا بولتا بھی ہے اور قبر والا ماں کے پیٹ میں کیا ہے بتاتا بھی ہے. ذرا زور سے کہہ دو. خواجہ قطب الدین قبر کے اندر, شاہ عبد الرحیم صاحب قبر کے اوپر, ان کی بیگم صاحبہ گھر میں, حمل ان کی بیگم کے پیٹ میں. شاہ قطب الدین بختیار کاکی قبر سے شاہ عبد الرحیم جو قبر کے سامنے کھڑے, ان کو خبر دیتے ہیں تیرے گھر میں جو بیگم ہے تیری بیوی, اس کے پیٹ میں حمل ہے. ذرا زور سے کہہ دو. پتا چلا قبر والا اللہ والا قبر میں رہتا ہے مگر خبر ہمارے گھر تلقی رکھتا ہے. واہ واہ. اللہ والا جانتا ہے ہمارے گھر میں کیا نہیں ہوا, اللہ والا جانتا ہے. دیکھو خود تمہاری کتاب بتا رہی ہے شاہ عبد الرحیم قبر پر ہے, اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قبر کے اندر ہے, اور ان کو بتا رہے ہیں تمہاری بیوی کے پیٹ میں حمل ہے. کیا ہے؟ آگے ماشاءاللہ بیٹھے, ماشاءاللہ. ہاں یہی ہے,
جن کو ہم نے کہا ماشاءاللہ جب اتنی عمر کا شخص اتنے بجے تک ہمارے جلسے میں ہے تو سمجھ لو ہم کتنے مضبوط ہیں. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. ڈنڈا ہے ان کے پاس، کام کی چیز رکھے. ہاں صحیح چیز رکھے. اللہ سلامت رکھے، دارائن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آگے کیا فرماتا لکھتا ہے، لیجیے جناب تمہاری زوجہ حاملہ ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، زوجہ شاہ عبد الرحیم صاحب کی گھر میں ہے. خبر قبر اس کے اندر سے حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی دے رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کے پیٹ میں حمل ہے، پریگنینسی ہے. مجھے بتاؤ کیا یہ غیب کی خبر نہیں ہے؟ جب اللہ والا قبر کے اندر سے گھر کے اندر رہنے والی عورت کے پیٹ کے اندر حمل ہے یا نہیں بتا سکتا ہے. جب اس کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ہمارے مصطفیٰ کے غیب کا عالم کیا ہوگا؟ واہ 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 واہ. کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ. ہاں لکھیے جناب تمہاری زوجہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں لڑکا ہے، لڑکی ہے نہیں. پھر کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے کہ لڑکا؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ ہاں. کون؟ الٹرا ساؤنڈ، کلر ڈاپلر، سونوگرافی بتا سکتی ہے. سائنس بڑی طاقت والی ہے، سائنس نے بڑی طاقت اختیار کری ہے، بڑی پاور ہے سائنس کے پاس. یہ ٹالا پیٹ پہ اپنا آلہ چیک کرنے والا گھمایا، اسکرین پہ شکل نمایاں ہو گئی اور اس نے بتا دیا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. حضرت آپ غلط کہہ رہے ہیں. طاقت تو سائنس کے پاس بھی ہے، پاور تو سائنس کے پاس بھی ہے. آپ اللہ والوں کو طاقت کا صرف اقرار کرتے ہیں، آپ سائنس کی طاقت کو نہیں مانتے، آپ سائنس کی پاور کو نہیں مانتے. ہم نے کہا بتا سائنس کی کیا پاور ہے، سائنس کی کیا طاقت ہے. بولے دیکھیے ماں کی شکم کے اندر ہے اللہ پر جلد ہے، ایک پرت ہے، دو پرت ہے، تین پرت ہیں، تقریباً 7 پرتیں ہیں. اس کے نیچے وہ اللہ پر شکم مادر، اس کے نیچے رحم مادر ہے، اس میں بچہ پرورش پاتا ہے. اور ادھر سے آلہ رکھا، ہلکا سا گھمایا، اسکرین پہ اس کی تصویر نمودار ہو گئی، نمایاں ہو گئی. سائنس کے ڈاکٹر نے بتا دیا بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب ذرا سائنس کی پاور کو مانتا ہے، اللہ والے کی طاقت کا انکار کرتا ہے. سائنس کی طاقت کو مانتا ہے، اللہ والے کے اختیار کا انکار کرتا ہے. سائنس کی طاقت کی تصدیق کرتا ہے، اللہ والے کی طاقت اور اختیار سے منکر ہوتا ہے. ذرا مجھے بتا تو صحیح سائنس کیا بتا سکتا ہے؟ بولے بتا دے گا بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. میں نے کہا اب اسی ڈاکٹر سے پوچھ. ڈاکٹر صاحب ایک بار نہ گھماؤ، 40 بار گھماؤ، 40 بار اپنی مشین نہ گھماؤ، 100 بار گھماؤ. سٹی اسکین کر لو، پورے جسم کا ایکس رے کرو، پوری سٹی اسکین کر ڈالو، MRI کر ڈالو، ساری ہڈیاں ساری نسیں گن ڈالو، سارے شکل کے تم اپنے چیک اپ کر لو. مگر مجھے یہ مت بتاؤ کہ بیٹا ہے، مجھے یہ مت بتاؤ کہ بیٹی ہے، بلکہ مجھے پوچھنا یہ ہے، مجھے بتاؤ یہ جو بیٹا ہے داڑھی والا ہوگا یا داڑھی منڈا ہوگا، پرہیزگار ہوگا یا گناہگار ہوگا، نمازی ہوگا یا بے نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا یا بے روزے دار ہوگا، اچھا لڑکا ہوگا یا غلط لڑکا ہوگا، نیک ہوگا یا اللہ پر چور چکا ہوگا. تو ڈاکٹر کہے گا یہاں نہیں یونان چلا جا، یونان نہیں لبنان چلا جا، لبنان نہیں سیریا چلا جا، سیریا نہیں امریکہ چلا جا، امریکہ نہیں کسی بھی طب یونانی کے اندر ہو یا آیورویدک کے اندر ہو یا ایلوپیتھک کے اندر ہو، کسی بھی مشین کے اندر تو جانچ کروا لے. ہم صرف اتنا بتا سکتے ہیں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نر ہے یا مادہ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. ہم نہیں بتا سکتے وہ پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، ہم نہیں بتا سکتے عالم ہوگا کہ جاہل ہوگا، ہم نہیں بتا سکتے حافظ ہوگا کہ غیر حافظ ہوگا، ہم نہیں بتا سکتے پرہیزگار نمازی ہوگا یا گنہگار ہوگا، ہم نہیں بتا سکتے شرابی ہوگا یا جواری ہوگا، ہم نہیں بتا سکتے ماں باپ سے تعظیم کرنے والا ہوگا یا ماں باپ کا بے ادب ہوگا. ہم نہیں بتا سکتے کہ کیا. واہ. ہم بتا سکتے، پوچھو سائنس سے بتاؤ. بہت پاور کا تمہیں بھوت سوار تھا، بہت اختیار کا ڈھونگ رکھ رہے تھے. بتاؤ تو صحیح یہ جو لڑکا ہے نیک ہوگا یا گنہگار ہوگا، اچھا ہوگا یا بدکار ہوگا، نمازی ہوگا یا شرابی ہوگا، جواری ہوگا یا روزے دار ہوگا. ڈاکٹر سائنس ہاتھ اٹھا لے، اپنے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے نہیں ہم نہیں بتا سکتے. پوری دنیا کی میڈیکل سائنس ملا لو، اکٹھا کر لو، مگر بتا نہیں سکتی نمازی ہوگا یا
پرہیزگار ہوگا یا جواری ہوگا، مگر اب آؤ ذرا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں چلے، اللہ والے کے بیان میں چلے، اللہ والے کے آستانے پہ چلے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے در دولت پہ چلے، ان کے میکدے میں چلے، ان کے میخانے میں چلے اور پوچھے حضور آپ کیا بتا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں غور سے سننا، کتاب تمہاری ہے، دلیل ہماری ہے، کتاب تمہاری ہے، عظمت اللہ والوں کی ہے، کتاب تمہاری ہے، علم غیب اللہ والوں کا ثابت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری زوجہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب ہے۔ واہ، آپ بولے ذرا زور سے، کیا بتایا؟ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے نہیں، لڑکی ہے نہیں، بتایا بیٹا ہے۔ یہ ضمناً بتاتے ہیں اللہ والے، جسے تم پوری سائنس کی طاقت سمجھتے ہو، اسے اللہ والے ڈائریکٹ بتانا بھی پسند نہیں کرتے، وہ تو ضمناً بتا دیا۔ اصل بات یہ بتائی صرف بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ قطب الاقطاب ہوگا۔ یونان کی سائنس فیل ہو گئی، ٹیکنالوجی امریکہ کی کامیاب نہ ہوئی، اپنی اللہ پر یونان کی ساری میڈیکل سائنس فیل ہو گئی، امریکہ کی ٹیکنالوجی کامیاب نہ رہی، کائنات کی ساری ڈاکٹری فیل ہو گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جہاں کائنات کی ساری ڈاکٹری ناکام ہو جائے، تم توڑ دے، اپنے ہاتھ جوڑ دے، وہاں سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے، اختیار کا آغاز ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی سائنس نہیں بتا سکتی قطب الاقطاب ہے یا گناہگار ہے، خواجہ قطب الدین بتاتے ہیں کہ یہ قطب الاقطاب ہے۔ جب خواجہ قطب کا یہ عالم ہے تو مولا علی کی شان کا عالم کیا؟ بیش، واہ واہ واہ، ذرا زور سے کہہ دو۔ رموا پور سے آئے، ماشاء اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ آپ اٹھا کے ہاں، کیا ہے تمہاری پیٹ میں؟ قطب الاقطاب ہے، اور یہی نہیں بلکہ آگے فرمایا اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ الحمدللہ ہم نے اللہ والوں کی عظمت کو ثابت کر دیا۔ او دیوبندیوں، او دنگے پیجامے والوں، او چلا چلی والوں، او بھوپال دلی والوں، آؤ، ہم نے اللہ والے کی عظمت کو تمہاری کتاب تذکرۃ الاولیاء سے ثابت کر دیا۔ جی، حکایت اولیاء سے ثابت کر دیا۔ اس میں ثابت ہو گیا کہ اللہ والا بے اختیار نہیں ہوتا، اللہ والا محتاج نہیں ہوتا۔ جب سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت اللہ برشاد الرحیم صاحب کو بتا سکتے ہیں تیری بیوی کے پیٹ میں قطب الاقطاب شاہ ولی اللہ ہے، تو پھر یہ شاہ ولی اللہ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ بیش، ذرا زور سے کہہ دو اور زور سے بولو، مگر پھر وہی پڑھ لیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور، اسے منظور، یہ نام لے رہے ہیں، یہ دیو کے بندے، یہ عقل کے اندھے، یہ جہنم کے کندے، یہ وہابی دیوبندی، یہ نام لیں گے، یہ کہیں گے اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا شرک ہے، یہ کہیں گے اللہ والوں سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ان دو بندیوں سے کہو تمہارا منہ ابھی اس قابل نہیں، ان بہاولوں سے کہو تمہارا منہ ابھی اس قابل نہیں، جاؤ پہلے پاک بولو، اور پاکی تمہیں سمندر کا پانی بھی نہیں دے سکتا، پہلے ایمان لاؤ، سچے دل سے مسلمان بن جاؤ، اس کے بعد تم پاک ہو سکتے ہو۔ جب پاک ہو لینا تب زبان سے قطب الدین بختیار کاکی کا نام لینا، جب پاک ہو لینا خواجہ غریب نواز کا نام لینا، جب پاک ہو لینا خواجہ نظام الدین کا نام لینا، جب پاک ہو لینا خواجہ فخر سلوانی کا نام لینا، جب پاک ہو لینا خواجہ علاء الدین صابر کلیری کا نام لینا۔ تمہارا منہ اس قابل نہیں کہ اللہ والوں کا نام اور تمہارا منہ، لہذا منہ پاک کر کیا، منہ کیونکہ تمہارا منہ ناپاک ہے، یہ فرمان بھیا مجھ سے پہلے ثابت کر دیا ہے نا۔ دیوبندیوں کا منہ ناپاک ہے یہ بھی تمہاری کتاب سے ثابت ہو چکا۔ اب آؤ ذرا تمہاری اوقات دکھائیں، تم بات کرو گے اللہ والوں کی بازاروں کے بارے میں، تم ان پہ حاضری کو شرک بتاؤ گے۔ آج دیوبندیت پھیلتی چلی جا رہی ہے، وہابیت پھیلتی چلی جا رہی ہے، ہمیں جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے۔ صلح کلیت کو خوش کرنے کے لیے ساری تقریریں وہ ہو رہی ہیں جس سے وہابیت ہی کا فائدہ، لہذا ہم جب تک زندہ ہیں اپنی کوشش کرتے رہیں گے تاکہ مرنے کے بعد ہم سے دوسروں کا حساب نہیں لیا جائے گا، ہم سے ہمارا حساب لیا جائے گا۔
ہم اعلان کرتے رہیں گے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ہم اعلان کرتے رہیں گے، اعلان کرتے رہیں گے، تمہیں درس دیتے رہیں گے۔ یاد رکھو ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ ہم اعلان کرتے رہیں گے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، بالفساجد میں کیا پھر تجھ کو کیا، تیری دولت سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، ارے ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو بے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ تمہاری وجہ سے یہ نہیں بول پاتے، انہیں معلوم ہے کہ اس کے آگے ہماری چلی نہیں پائے گی۔ آپ بولو ذرا دور سے جی بولو، آپ تم نہیں بولو گے، یہ بولیں گے، یہ ابھی سو نہیں نا، یا چھٹوں کو سلا کر سوئیں گے، یہ تو یہ رہے گا پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں جا رہا ہے۔ سنو، یہ وہابیوں کا منہ اب تمہیں مل جائے یہاں یہ لکھنؤ میں چودھری گڑھیا میں، کہنا گڑھیا ہے نا ہم اس کا سمجھ گڑھیا قبر بننے میں دیر نہیں لگتی ہے، گڑھا کھودنے کے لیے تو محنت ہوتی ہے، جہاں گڑھا مل جائے سنی تو پہلے سے تیار ہے، آ جا، پھر کبھی نہیں جائے گا تو چلا ہی جائے گا، ذرا زور سے کہہ دو صد ہوں میں عبید رضوی غوث رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر بغل۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیجیے جناب، قطب عالم، یہ دیکھو ان کی حرکتیں، یہ دیوبندی اور وہابی جن کو بڑا دعویٰ ہے نماز لڑتے، تمہاری حرکتیں دکھا دوں ذرا تمہاری کتاب سے، تمہاری حالت کیا ہے، کتنے غلیظ ہو، کتنے گھنونے ہو، کتنے گندے ہو، ایک عام انسان نہیں، رنڈی بھی تمہارے منہ پہ پیشاب کرنا پسند نہ کرے، اتنے گندے ہیں دیوبندی، اتنے برے ہیں دیوبندی۔ سنو میاں، آپ کہو گے کیا بات ہے حضرت، بتاؤ تو صحیح، یہ لیجیے تذکرۃ الرشید کا حوالہ سن لیجیے، ان کی کتاب تذکرۃ الرشید، صفحہ نمبر اس کا 289، جلد نمبر 2، کیا لکھا؟ قطب عالم، قطب العالم حضرت گنگوہی صاحب نے ایک بار ارشاد فرمایا، میں نے ایک بار خواب میں دیکھا، ان کے خواب بھی دیکھو، یہ خواب انہیں مبارک ہو، اور مصطفیٰ کے مدینہ منور کا خواب، ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں جب انجمن آرائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں، سبحان اللہ، ذرا سبحان غور سے سنو، کیا لکھتے ہیں؟ ایک بار جناب والا نے خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب اسی کی صورت میں ہے، کیا بات ہے، بندہ تو بندی بن گیا، دولہا تھا دلہن ہو گیا، ہو گیا نہیں ہو گئی، ہو گیا نہیں ہو گئی، ارے یہ دولہا گیا تھا دلہن ہو گئی، عجیب و غریب تہاوت ہو گئی، دولہا تھا دلہن ہو گئی۔ تمہارے گندے شوق سنیوں کو بھی تو پتا چلے، ہماری گندی حرکتیں سنیوں کو بھی پتا چلے، اسی لیے میں کہہ رہا تھا جلد سے ہماری ذاتیات کی نظر نہ ہو تو ضد وہابیہ بھی تو ہو جائے، قوم کا ایمان بچ سکے، قوم وہابی سے بچ سکے، قوم دیوبندی سے بچ سکے۔ ہم ہزار بار کہتے ہم سے نہ ملو چلے گا، مگر وہابی سے دوستی مت کرنا، دیوبندی سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ دیوبندی ہمارا نہیں، مصطفیٰ کا غدار ہے، رب کا گستاخ ہے، اور تم رب کے بندے، مصطفیٰ کے امتی ہو، تم پر حق ہے، جو رب کا وفادار ہو، مصطفیٰ کا وفادار ہو، وہی تمہارا یار ہو، اور جو ان کا نہیں ہوتا وہ ہمارا بھی نہیں۔ لکھا قطب العالم حضرت گنگوہی صاحب نے ایک بار ارشاد فرمایا ہے، مزے مزے کی باتیں سن لو، ہم کچھ نہیں کہنا، نہیں انہی کی کتاب میں ہے سب، اب تو تمہیں 2 بجے بھی نہیں آئی، مردود کہیں، فرما دیا گیا پاک چیز پاک لوگوں کے لیے، ناپاک چیز، کیا مولوی صاحب کو دلہن بنایا ہے، ہم مولانا قاسم کو دلہن کہتے چڑھ جاتے، تم نے خود ہی مولوی قاسم کو دلہن بنا لیا، دولہا بھی گھر کا دلہن بھی گھر کی، نہیں دولہا بھی گھر کا، اب کیا کہیں اس کو، دلہن کی دولہا کی شکل میں دلہن بھی گھر کی،
حضور فاتح کجنی فرماتے ہیں نا اللہ انہیں سلامت رکھے، لپسٹک، پاؤڈر، کریم، آئی لائنر، آئی شیڈو، فاؤنڈیشن، داڑھی، گھونگھٹ اٹھایا، بولے داڑھی والی دلہن کی طرف سے آئی۔ اتنی براتوں میں سنی نے کھانا کھایا، کہیں داڑھی والی دلہن کو نہیں پایا، مگر ان کے یہاں سب اویلیبل ہے، سارا مٹیریل اویلیبل ہے، سب ہے ان کے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب مل جائے گا، پکانا کھانے والے بھی مل جائیں گے اور یہ حرکتیں بھی مل جائیں گی۔ یہ تمہیں مبارک ہو، اللہ والوں کی یادیں ہمیں مبارک ہو۔ اور روز کہہ دو، ہمارا دل کہتا الحمدللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ دوست کہہ دو، کیا لکھا میاں قطب عالم حضرت گنگوئی صاحب نے ایک بار ارشاد فرمایا، اچھا یہ دلہن کو بھی بڑی بے چینی تھی اپنے آپ کو بتانے کی، ہاں قاسم ننوتوی، ہاں یہ بھی پریشان ہے۔ ایک بار ارشاد فرمایا، میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب دلہن کی صورت میں ہیں۔ ارے مولوی قاسم تجھے سمجھ میں نہیں آیا، وہ تجھے دلہن دیکھتا تھا، اب تو سمجھ لیتا نگاہ کہاں تک جا رہی ہے۔ پاک چیز پاک لوگوں کے لیے، ناپاک چیز لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ منہ اور غریب نواز کا نام، یہ منہ صابر پاک کا نام، یہ منہ سید سالار کی فاتح حرام، ارے تم جاؤ، یہ تمہیں مبارک ہو، اللہ والے کی فاتحیں نظر نیازیں ہمیں مبارک ہے۔ لیجئے جناب، مولوی محمد قاسم صاحب عروسی دلہن کی صورت میں ہیں، مفتی عبد الرحمن صاحب ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، اور سبحان اللہ ایسا مضبوط قلم ہے، سب جانتے ہیں۔ اب یہ مجھ سے کہیں ہم بھیا بات تو خواب کی ہے، خواب میں تو کچھ بھی ممکن ہے، حضرت آگے تو سن لو، ممکن تو ہے، بات تو صحیح ہے، مگر اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، کچھ نہیں چھوڑا اس نے۔ کیا مطلب؟ ہم نے سنو تو آگے حضرت وہ کہہ کیا رہا ہے، کام اس نے پورا اپنا کر لیا، خواب میں نہیں چھوڑا، ایسے بے حیا بے شرم بے غیرہ اپنی مولوی کو نہیں چھوڑا، جن کا اپنا مولوی محفوظ نہیں وہ تمہیں کہاں سے محفوظ رکھ پائیں گے، جن کے اپنے گھر کا مولانا محفوظ نہیں وہ دیوبندیوں سے تم کیسے محفوظ رہو گے؟ لہٰذا 400 قدم دور بھاگنا، کہیں تمہیں بھی اسی نظر سے نہ دیکھ لے، لے جائے چلے میں اور لے جائے پھر کہیں اور، پھر تم آؤ حضرت سب اٹھ گیا ہے، رے برباد ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ پاک چیز پاک لوگوں کے لیے، ناپاک چیز ناپاک لوگوں کے لیے۔ حضرت خواب تو ہم نے کبھی پورا تو سنی ہے، خواب میں دیکھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروسی یعنی دلہن کی صورت میں ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے۔ ارے بے وقوف، مرد کا مرد سے کہاں نکاح ہوتا، اس کو حلال کرنے کے چکر میں لگا۔ نکلم دیکھیے، منطق دیکھیے، مرد کا مرد سے نکاح ہی نہیں ہوتا، جب نکاح نہیں ہوگا تو حلال کہاں سے؟ ہاں مگر ہم کو کھانا تو ہے تو حلال کر کے کھائیں گے، ماں زور سے بولو۔ یہ ہے دیوبندیوں کی گندگی اور یہ ہے ان کے گھنونے چہرے کہ جس کی نقاب کشائی کرنا ہمارا فریضہ ہے، تاکہ آپ سمجھ سکو کہ ان ناپاک منہوں پر غریب نواز کا نام لینے کی حیثیت نہیں ہے، ان ناپاک منہوں کو صابر پاک کا نام لینے کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ تمہیں کہیں نظر نیاز کہاں سے کرتے ہو، کہنا وہیں سے کریں گے جہاں سے تم مرد کو دلہن بنا کے پھر لیتے ہو۔ تمہارا منہ اور صابر پاک کا آستانہ، تمہارا منہ سید سالار کا مزار، تمہارا منہ غریب نواز کا نام، تمہارا منہ اللہ والوں کا نام، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم اپنے منہ سے بزرگوں کے نام لے سکو۔ گھنونے، گندے، ناپاک، نجس، جہنمی کتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ نہیں گھنونی بات، ہمارے گھر کا بچہ پیدا ہوا، بڑی کوشش کری پڑھ لے، ہمارے گاؤں میں ایک بچہ لا کے اس کو مدرسے میں داخلہ کر دیا، نہیں پڑھ پایا، مارا کوٹا، لے گئے سادھنا نگر، وہاں داخلہ کر دیا، وہاں سے ٹیچروں نے بلایا، بھائی تمہارا بچہ بہت گھامڑ ہے، تو گاؤں والا بولا کیا؟ بولے بھائی نہیں پڑھ سکتا، ہمارا ان پڑھ کسان بچہ مگر اتنی گندی سوچ کبھی نہیں رکھے گا، اتنی گندی سوچ
کیونکہ ان پڑھ ضرور ہے، کسان ضرور ہے، جاہل ضرور ہے، کھیتی کا ضرور کرتا ہے، مگر عشق اللہ والوں سے ہے، محبت اللہ والوں سے ہے، پیار شاہ ولی اللہ سے ہے، پیار معصوم ملت سے ہے، اور ان کا پیار کبھی بھی تمہیں بے ادب نہیں بننے دے گا، با ادب بنائے گا۔ جی الحمدللہ ہمارے سنیوں میں جاہل سے جاہل ملے گا مگر ایسی حرکتیں نہیں نظر آئیں گی۔ اللہ کیا مولوی محمد قاسم صاحب دلہن کی صورت میں ہے اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے۔ حضرت مفتی صاحب بولا یہیں پر بس نہیں ہے، آگے سنیے پھر کیا ہوا۔ سو جس طرح زنو شوہر، سو جس طرح میاں بیوی، جس طرح زنو شوہر بیوی میاں کو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور مجھ کو، اسی طرح ان سے مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا۔ جس طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح انہیں مجھ سے اور مجھے ان سے فائدہ پہنچا۔ اے دیوبندی، یہ فائدے کا مقام کدھر؟ یہ کہاں سے فائدہ پہنچ گیا؟ یہ ان کی گندگی ہے، یہ ان کی نجاست ہے، یہ ان کا ناپاک چہرہ ہے، یہ ان کی منحوس صورت ہے، یہ ان کی گندگی اور گھنونی سوچ ہے۔ لہذا سنیوں، اسی لیے تم سے کہا جاتا ہے جو یہ اس طریقے کے ذہنیت رکھتے ہیں، اس طریقے کے گندے اور گھنونے عقیدے رکھتے ہیں، اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اعلان کر دو ہمارے علاقے میں وہابی نہ آنے پائے، ہمارے علاقے میں دیوبندی نہ آنے پائے، اس لیے کہ ہمارا بچہ جاہل ہو جائے گا مگر گندی سوچ نہیں رکھے گا، ہمارا بچہ نہیں پڑھ پائے گا مگر ناپاک سوچ نہیں رکھے گا، جاہل ہوگا چلے گا، ان پڑھ ہوگا چلے گا مگر وہابیوں سے دور رہے گا، دیوبندیوں سے دور رہے گا، ابائے مقلدوں سے دور رہے گا، رافضیوں شیعوں سے دور رہے گا، اس کا ایمان بچتا رہے گا، عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، ذہن بھی محفوظ رہے گا۔ اس لیے وہابیوں سے دور رہو، دیوبندیوں سے ہو گیا مولانا تین ہو گئے یا 3 13 ہو گیا، ذرا زور سے کہہ دو، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹی ہے کونین میں، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اعلی حضرت نے اعلان فرما دیا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشعلے شمع لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، قلب بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ کہ اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے، ان بددینوں سڑیلے وہابیوں دیوبندیوں سے بچتے رہو۔ ابھی تمہارے سامنے فرمان بھیا نے بیان کر دیا، ہاں کہ اس نے کہا معاذ اللہ، تو پوچھا گیا کہ ماں سے بنا کر سکتے ہیں معاذ اللہ، تو کہہ رہا عقلاً جائز ہے۔ کیا کہتا ہے؟ عقلاً جائز ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہا عقل کہتی ہے کہ جب پورا اسی میں سے آیا ہے تو اگر تھوڑا سا ایک جز چلا جائے تو کیا حرج ہے؟ مجھے انصاف سے بتاؤ، تم اپنے بڑوں سے پوچھو، یہ کسان ٹھیک دیہاتی کسان، ٹھیک کسان منئی، دیہاتی منئی، جو بالکل نہ اردو پڑھ سکتا ہو، نہ انگریزی پڑھ سکتا ہو، نہ ہندی پڑھ سکتا ہو، ایک دم انگوٹھا ٹھیک ہو، انگوٹھا بھی ایسا لگانے والا کہ اسے پتہ بھی نہ چلے انگوٹھا کہاں لگایا جائے گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھا لگوانا پڑے، اس ٹھیک کسان سے بھی پوچھو کیا تو اپنی ماں کے لیے کبھی ایسی ذہنیت رکھتا ہے؟ تھپڑ مار دے گا، ہاتھ مار دے گا، ناپاک کیا بتا رہا ہے؟ میں اپنی ماں کے نیچے قدموں کے نیچے جنت دیکھتا ہوں، میں اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سبحان اللہ ٹھنڈی ہوائیں محسوس کرتا ہوں، میں اپنی ماں کے قدموں کے نیچے اپنا سکون محسوس کرتا ہوں، میں اپنی ماں کے ہاتھ کے نیچے اپنا اطمینان محسوس کرتا ہوں، میں اپنی ماں کو پوری کائنات سمجھتا ہوں۔ سنیوں، یہ گندے عقیدے ہیں دیوبندیوں کے، یہ گندے عقیدے ہیں وہابیوں کے، یہ ان کی کتابیں ہیں، لہٰذا آخر میں بس یہی پیغام ہے۔ بہت کچھ کتابیں اور بھی لایا تھا دکھانے کے لیے، لیکن انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر باقی، کم نہ ہوں گے نعت کے مضمون میں حافظ کبھی منہ سے کیا کیا کہہ چکا، دل میں کیا کیا اور ہے۔ اپنا ایمان بچاؤ، وہابی دیوبندیوں سے دور ہو میرے بھائی، خدا رسول کا واسطہ دور ہوگا،
یہ مت سوچو بھیا دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، یہ مت سوچو ڈانٹ پڑے گی کہ نہیں پڑے گی، یہ سوچو کہ رب نے فرما دیا ہے وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، میں سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ وہابی دیوبندیوں کو اس لیے نہ چھوڑو کہ بھیا خوش ہو جائے، وہابی دیوبندیوں کو اس لیے نہ چھوڑو کہ مفتی صاحب خوش ہو جائے، فرحان بھیا خوش ہو جائے، وہابی دیوبندیوں سے اس لیے دور ہو اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا رسول خوش ہو جائے۔ اب اگر تم وہابی دیوبندیوں سے دور ہو اللہ والوں کے قریب ہو، میں مبارکباد دیتا ہوں، تمہارا جلسہ عرس بھی کامیاب ہے، آنا بھی کامیاب ہے، بیٹھنا بھی کامیاب ہے، اور بیٹھنے کے بعد یہاں سے جانا بھی کامیاب۔ مجھ سے مبارکباد، ہم سند دے رہے ہیں الحمدللہ، ہم اس در کے غلام ہیں جہاں سے سند بانٹنے کی اجازت مل جاتی ہے، ہم سند دے رہے ہیں، جاؤ۔ اگر تم وہابیوں سے دور ہو تو تمہارا آنا بھی کامیاب، اللہ والے کا عرس منانا بھی کامیاب، یہاں بیٹھنا بھی کامیاب، لیکن صرف پازیٹیو مت سنو، نیگیٹو بھی سنو۔ اگر خدا نخواستہ تم وہابیوں کے قریب ہو تمہارا آنا بھی بیکار، بیٹھنا بھی بیکار، یہاں سے اٹھ کے جانا بھی بیکار۔ ہاں ایک ہی صورت اور شکل بچتی ہے کہ آ کے آج اس اللہ والے عرس میں عہد کر کے جاؤ کہ ابھی تک تم ملتے تھے، اب اس کے بعد نہیں ملیں گے، تو پھر لوٹ کے وہی ترتیب آئے گی، تمہارا پھر آنا کامیاب، بیٹھنا کامیاب، آ کے جانا کامیاب۔ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے دشمن سے بچو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دشمن سے دشمنی کرو، ہم یہ کہتے رسول کے دشمن سے بچو، آقا کے دشمن سے بچو، سرکار کے دشمن سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی صرف ہمارے نہیں ہے، جیسے وہ ہمارے نبی ویسے ہی وہ تمہارے نبی، جیسے وہ ان کے نبی ویسے ہی وہ ان کے نبی۔ اللہ پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ وہابیوں سے دور ہو جاؤ، دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ، غیر مقلدوں سے دور ہو جاؤ، اہل حدیثوں سے دور ہو جاؤ، ناقصیوں شیعوں سے دور ہو جاؤ، اور اعلان کر دو ہم اپنے علاقے میں وہابیت نہیں چاہتے، دیوبندیت نہیں چاہتے۔ ہمیں پتا ہے اگر دیوبندیت آئی، وہابیت آئی تو پھر گندگی آ جائے گی، نجاست آ جائے گی، منحوسیت آ جائے گی، ناپاکی آ جائے گی۔ لہذا ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر بھی پاک ہو، در بھی پاک ہو، گاؤں بھی پاک ہو، قریہ بھی پاک ہو، محلہ بھی پاک ہو، بچے بھی پاک ہو، عورتیں بھی پاک ہو، مرد بھی پاک ہو، اور ہم سب اپنے وارث پاک کے غلام ہو، ہم سب صابر پاک کے غلام ہو، ہم سب خواجہ پاک کے غلام ہو۔ ہم نے ان پاکوں کا دامن تھاما، دل بھی پاک ہو، نگاہ بھی خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا اس عرس میں نذرانہ اور چندہ دینے والے اور نذرانہ اور چندہ وصول کرنے والے تمام کمیٹی والے اور تمام حضرت ولی اللہ شاہ کے محبت کرنے والے سمیت مولا صاحب کو اس عرس کی بے شمار برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس عرس کی بے شمار رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اور موقع ملا تو انشاءاللہ پھر تقریر ہوگی۔ بہت سوچ کے آیا تھا، شاید 100% میں سے 1% بولا ہوں، سب باقی ہے انشاءاللہ پھر باقی کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں شہریار ارم تاجدار حرم، شہر حرم نوبہار شفاعت محبوب ملت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مسلک اعلیٰ حضرت کو روشن کیا، مسلک کیا، مظہر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مخزن علم و حکمت مشاہد رضا، مخزن علم و حکمت مشاہد رضا، ان کی علمی جلالت پہ لاکھوں سلام، شاہ ادریس و معصوم و ناصر رضا، شاہ ادریس و معصوم
جملہ اولاد حشمت پہ لاکھوں سلام عاشق پنجتن شاہ قطب زمن زمن میرے معصوم ملت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری دیوبندی وہابی جلے اور مرے، دیوبندی وہابی جلے اور مرے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مشرب شیر سنت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہار مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام صلوات اللہ علیکہ والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، والصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام عليك يا أنيس الغريبين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، عليك الصلاة والتسليم يا إله العالمين كريما كاسر بخشا بلغ وعدا ملك جبارا غفورا رحيما. پروردگارہ پالانہ مولا کریم ہم سب کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم تیرے اس پیارے ولی حضرت سرکار شاہ ولی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس سراپا قدس ہے. مولا ہم اس عرس کی محفل پاک میں تیرے اس پیارے ولی کو گواہ بنا کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الا اللہ. برکات و حسنات سے مالا مال فرما دے. پروردگار عالم ہم سب کا اس اللہ والے کا عرس کرنا مبارک و مسعود فرما دے. مولا ہمیں جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کا سچا فرما بردار بنا دے. پروردگار عالم اپنے محبوب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دیار پربہار کی ہم سب کو مدینہ منورہ کی مقبول مبرور مسرور ایمان والی ادب والی محبت والی حاضری کا شرف عطا فرما. پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صاحب رولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی گنبد کی زیارت سے آنکھوں کو نور دل کو سرور عطا فرما. سنہری جالیوں کا دیدار نصیب فرما. مدینہ منورہ میں بستر لگانا نصیب فرما. پروردگار عالم جتنے بھی حاضرین و حاضرات یہاں حاضرہ ہے اللہ والے کے دیار پربہار میں حاضری دی، حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ کے مزار پاک پر حاضری دی. مولا دعائیں کری، تو عالم الغیب و شہادہ ہے. مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، سب کی تمناؤں کی تکمیل فرما دے، سب کی آرزوؤں کو پورا فرما دے. مولا کریم اپنے محبوب کی بارگاہ کے صدقۃ فعل ہم سب کو آنے والی کلفتوں رنجشوں مصیبتوں تباہیوں بربادیوں بددینیوں بے دینیوں گمراہیوں سے محفوظ معمون فرما دے. آنے والی خوشیوں شادمانیوں کامرانیوں مسرتوں فتح و ظفر سے مولا ہمکنار فرما دے. پروردگار عالم ہم سب کو ایمان پر، عشق رسول پر، دین حسنی حسینی پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر، مشرب شیر پہ شہل سنت پر زندگی استحکام دوام عطا فرما. اسی پر ہم سب کو حسن خاتمہ بالخیر عطا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی دیر، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. مولا کریم اس عرس سراپا اس میں جس جن احباب نے جو بھی کچھ محنتیں کریں
دامے درمے قدمے سخنے چل کر پھر کر لگا کر بجا کر سجا کر سوار کر لنگر شریف میں محنت کری لنگر کھلا کر مولا اور جو کچھ حاضرین یہاں حاضر آئے مولا سب کو دارین کی برکتوں فرحتوں خوشیوں سے مالا مال فرما دے مولا ہر سال اس پیارے ولی کی عرس سراپا قدس کی خدمت ہم سب محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا کریم حضرت شاہ ولی اللہ کی اس آستانے کی ہم سب کو برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما نعمتیں عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ مولا کریم ہمارے حافظ اکبر علی صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی نوجوان کمیٹی ہیں ہمارے بدو بھائی اور جتنے بھی احباب ہیں یہ ہمارے حشمتی محلہ کے اور فکرہ مشاہد نگر کے اور جتنے بھی احباب اہل سنت نے مولا اس میں خدمت کری بڑی محنت و مشقت کرتے ہیں پروردگار عالم بہت زیادہ دولت والے نہیں مگر مولا ایمان والے ہیں عشق رسول والے ہیں محبت حضور والے ہیں مولا ان کی نرجائی تمناؤں کو پورا فرما دے مولا ان کی محنتوں کو قبول فرما دے پروردگار عالم ہمارے گاؤں کے لکھنؤ کے احباب لکھنؤ سے آ گئے جے پور کے احباب جے پور سے آ گئے جہاں جہاں سے بھی مولا اپنی کاروبار چھوڑ کر اس پیارے ولی کی عرس میں شرکت کرنے حاضر آ گیا مولا صاحب کو بے شمار برکتیں عطا فرما بے شمار نعمتیں عطا فرما بے شمار دولتیں عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ